فرمائی کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری جگہ نہیں ہے۔ یہ بات قسم کھا کے فرمائی۔ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار۔ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت یا دوزخ۔ اس لیے اپنے لیے ایک راستہ طے کرنا اور اس پر قائم رہنا، اس کا حق ادا ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ راستہ آسان ہے۔ ملک و مال کا راستہ مشکل، مال والے بنو، ملک والے بنو، یہ مشکل اور تنگ۔ یہ راستہ آسان اور وسیع، غریب بھی کر سکے، مالدار بھی کر سکے، بیمار بھی کر سکے، تندرست بھی کر سکے، اس راستے کو اللہ نے آسان فرمایا ہے۔ اس لیے ہدایتیں آئی ہیں، اس کی محنت کرنے کی بھی ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہدایت ہے کہ محنت کرنے سے اس راستے پر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ دین کی محنت سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ محنت نہیں ہوتی ہے تو پھر غفلت اور جہالت کی وجہ سے وہ استعداد جل جاتی ہے اندر سے، پھر مشکل ہو جاتا ہے دین، نماز مشکل، ہر بار مشکل۔ اور اگر دین کی محنت ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ ہر بات آسان ہو جائے گی۔ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ محنت پر ہم آسان کریں گے، غریب کے لیے بھی، مالدار کے لیے بھی، سب کے لیے۔ دین یسر، حدیث شریف میں ہے کہ دین آسان ہے، لیکن آسانی کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اصل ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی۔ یہ امت ذمہ دار ہے، یہ امت دین کو سنبھالے گی، دین کی مدد کرے گی، دین کے لیے راستہ بناوے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس کے لیے صلاحیتیں بھی دی ہیں، جان مال بھی دیا ہے، طریقے بھی بتائے ہیں، پھر مدد کے وعدے بھی کیے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ کہ مدد کے وعدے کیے کہ ہم دین کے کام میں تمہاری مددگار ہیں۔ مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ دین کا کام کر کے اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ آدمی فاسق ہے۔ اور آیت پڑھتے تھے فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ دین کے کام میں کہ اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے، یہ وعدہ ہے تاکید کے ساتھ کہ ہم دین کے مددگاروں کی ضرور مدد کریں، کبھی تاخیر سے ہوگی، کبھی جلدی سے ہوگی۔ اس میں نے کہا نہیں کہ خالی 6 مہینے کام کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہزاری نے پیغام سنایا اور سب لوگ یہاں داخل ہو گئے۔ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے اللہ کی قدرت کا بھی یقین، اس کی حکمت کا بھی یقین، اور اپنی کمزوری کا اعتراف، اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ سے دعا بھی مانگتی ہے۔ ہمارا ایک ہتھیار دعا بھی ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ اپنی قدرت ظاہر کرے گا تمہاری دعاؤں پر۔ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو اب کیا رہ گیا؟ خود ہی فرمایا دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ لیکن یہ فرماتے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ دعا کی ایک زمین ہے، ایک کھیتی ہے، وہ دعوت ہے، کہ دعوت کی محنت، جیسے کھیتی محنت ہوئی اب سب چیزیں آ جائے گی، پیداوار، ایسے دعا دعوت دونوں ملیں گی کہ پھر دین کی ساری چیزیں خود بخود پیدا ہو جائے گی، زندگیوں میں لوگ لے لیں گے اس کو۔ فاسق توبہ کرے گا، فاسق توبہ کرے گا، دین کی محنت آنے کی وجہ سے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، اور جو پہلے سے پابند ہے وہ ترقی کرے گا اللہ کی طرف۔ جی ہاں، تو یہ ہے، اس نے کہا کہ جو محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، جو جس لائن میں ہوگا اس راستے کی ہدایت اللہ اس کو دیں گے۔ محنت کرنے کی وجہ سے سوچ بوجھ پیدا ہوگی۔ اب اس کو سیکھنا پوچھنا ضروری ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ ہے، اس کو علم کہتے ہیں، علم و ذکر۔ علم و ذکر اس لیے دیا ہے تاکہ تمہیں اس کے طریقے معلوم ہو جائیں، اس کے اونچ نیچ معلوم ہو جائے، اس کی فضیلت فائدے معلوم ہو جائیں، اور محرومی کے کیا اسباب ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ علم و ذکر سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کا علم لیا، سیکھا اور اس پر عمل کیا کہ پھر اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے محنت اور اخلاص کے وقت ان کو نوازیں گے۔ اس لیے فرمایا ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارت لو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دے گا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو
فائدے کی بات یہ بتائیے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دیں گے. اوپر سے معاملہ صحیح ہے کہ نیچے کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. دشمنوں کو اللہ دوست بنائیں گے. دشمنوں کو دشمن تھے رکاوٹ ڈالتے تھے کہ وہی دوست بجائیں گے. یہ امید دلائے اصل اللہ ان یجعل بینکم و بین ما عادیتم مودہ. یہ امید ہے کہ تمہارے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان میں جیسے تمہاری دشمن ہو رہی ہے اللہ محبت پیدا کر دے گا. سنت فتح مکہ کے بعد محبت پیدا ہو گئی, عداوت ختم, لوگ اس دین میں داخل ہو گئے. اللہ نے وہ عداوت اٹھا دی, محبت کے دروازے کھول دیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے, اپنی قدرت سے کرتے ہیں, حکمت سے کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ہمارے مولانا انعام صاحب کہتے ہیں کہ لگے رہو. ایک جملہ تھا ان کا جب قرآنوں کا جوڑ تھا, لگے رہو, پھر نتیجہ اللہ لے آئے گا. تو اس کے لیے تیار ہیں آپ حضرات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول